میں ہوں قاری مبشر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامی مکالمہ پاکستان۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع لے کر آیا ہوں۔ وہ موضوع ہے اختلاف رائے کا ادب۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے دینی حلقوں میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، خاص طور پر جامعۃ الرشید اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہے وہ ہر حساس مسلمانوں کے دلوں کو تڑپا رہی ہے اور مسلمانوں کے دلوں کو زخمی اور افسردہ کر رہی ہے۔ محترم ناظرین، اختلاف رائے انسانی معاشرے کا فطری حصہ ہے۔ اللہ تعالی نے ہر انسان کو عقل دی ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ ہر انسان کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اختلاف کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین اکرام، ہمارے اسلاف کا طریقہ دیکھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے درمیان فقہی اختلافات تھے، لیکن کیا آپ نے کبھی سنا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دی ہوں اور ایک دوسرے پر الزامات کی بچھاڑ کی ہو؟ کبھی نہیں سنا۔ ایک واقعہ مشہور ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس گئے، دونوں نے علمی مباحثہ کیا، اختلاف رائے ہوا، لیکن اختلاف کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہ ہے اختلاف کا ادب۔ سامعین محترم، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جامعۃ الرشید کے محتمم مفتی عبد الرحیم صاحب نے ہر موقع پر اعتدال اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ انتہائی مشکل حالات میں بھی، سخت سے سخت باتوں کے جواب میں بھی انہوں نے ادب اور احترام کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان کا ایک بیان ہے، ہمیں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام ہونا چاہیے، ہماری زبانوں پر ادب ہونا چاہیے۔ اس ساری صورتحال میں ایک عام مسلمان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ نمبر 1، غیر جانبدار رہیں، ہر طرف کی بات سنیں پھر فیصلہ کریں۔ نمبر 2، جذباتی نہ ہوں، جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہ کریں۔ نمبر 3، صلح کے لیے دعا کریں، دونوں طرف کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ نمبر 4، منفی باتوں کو شیئر نہ کریں، سوشل میڈیا پر منفی مواد شیئر کرنے سے گریز کریں۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبهم غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اور جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے مجھے خطاب کر کے فرمایا، یا بنیا
اے بیٹے، اگر تمہاری صبح اور شام ایسی گزرے کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوٹھ نہ ہو، تمہارے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ نہ ہو، تو اسی پر کاربند رہنا، کیونکہ یہ میرا طریقہ ہے، اور جو میرا طریقہ اختیار کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آخری بات، آئیے ہم سب مل کر عہد کریں، ہم اختلاف کو ذاتی دشمنی میں نہیں بدلیں گے، ہم ہمیشہ ادب اور احترام کا مظاہرہ کریں گے، ہم اپنے دینی رہنماؤں کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے، ہم امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے کام کریں گے۔ مسلمانوں، قرآن ہمیں حکم دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، آئیے اختلاف بلا کر اتحاد اور محبت کی دیوار کو مضبوط کریں، دل میں کینہ نہ رکھیں، صلح کو فروغ دیں، یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حکمت اور توازن عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے، ہمارے رہنماؤں کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔